سورہ بقرہ کے فضائل۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور اس میں بہت سے احکامات ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہ چلے گا۔ قرطبی میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ابن کثیر کی روایت ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ سنام القرآن اور ذروۃ القرآن ہے۔ سنام اور ذرہ ہر وہ چیز جو ہر چیز کے اعلیٰ اور افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کے جلد میں نازل ہوتے تھے۔ ابن کثیر سے روایت ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث میں ہے کہ اس سورت میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیات قرآن میں اشرف و افضل ہے اور وہ آیت الکرسی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہ ہوگا اور اس کو اور اس کے اہل و عیال کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج و غم یا کوئی ناگوار چیز پیش نہ آئے گی۔ اور اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو ان کو فائدہ ہوگا۔ اور وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ 4 آیتیں شروع سورہ بقرہ کی، پھر 3 آیتیں درمیانی یعنی آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، اور پھر آخر سورہ بقرہ کی 3 آیتیں۔ سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کا علم جو ہے حقیقی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، یہ ایک راز ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الکتاب یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یعنی یہ واحد کتاب ہے کہ جس کا رائٹر شروع میں ہی لکھ رہا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اس میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں وہ برحق ہیں، سچی ہیں، اور 1400 سال سے تاریخ گواہ ہے کہ کوئی آج تک اس کے سامنے اٹھ کے چیلنج بھی نہیں کر سکا، کوئی اس کو چیلنج نہ کر سکا۔ اس کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ پر قائم ہے، حق کی رہنمائی کرتا ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہیں، یہ رستہ دکھاتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ یعنی جن لوگوں کے اندر فطرت سلیمہ ہوتی ہے، کل ہم نے فطرت سلیمہ کی بات کی نا، کہ جو نیچر پر ہوتے ہیں اور نیچر کو برقرار رکھتے ہیں اپنے اندر، ان کے اندر یہ اخلاقی حس موجود ہوتی ہے کہ وہ بھلائی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہر بری چیز سے بچنا چاہتے ہیں۔ میں نے مثال دی تھی نا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً اپنی ٹانگیں سکیڑ لیتا ہے، اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے، اپنی شرمگاہ کو چھپا لیتا ہے۔ تو یہ چیز اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے کہ وہ تو پھر جس کی فطرت جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے، اس کی وہ نیچر جو ہے وہ اپنی فطرت پر رہتا ہے، نیچر پر رہتا ہے، حیا کو قائم رکھتا ہے، تو پھر اس کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ وہ بھلائی کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور ہر بری چیز سے بچنا چاہتا ہے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کے اصل مخاطب ہیں، یعنی گویا کہ جس کے اندر بھی بچنے کی خواہش ہے اس کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ ٹھیک ہے نا، وہاں پہ ہم نے مانگا تھا نا سورہ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، فطرت کی آواز تھی نا۔ اللہ کو ہم نے جان لیا، اللہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہم اللہ کی طرف واپس جائیں گے۔ اچھا، اللہ نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے؟ اب بھیج دیا ہے تو میں کیسے زندگی گزاروں اس ارتھ پلانٹ پر؟ دن رات، صبح شام، پل پل زندگی کا کیسا ہو؟ اللہ کا حکم کہاں ہے؟ میں اس کو کیسے جان جاؤں؟ میں اس کو کیسے پالوں؟ تو پھر ہم سے کہلوایا گیا کہ بولو اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ تو پھر جواب آیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لو وہ کتاب آ گئی جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں، اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہدایت کے تقاضوں کے پورا ان کو جو ہے نا کفایت کرتی ہے، ہدایت کے تقاضوں کو، جس میں غلطی سے بچنے کی خواہش موجود ہے، جس میں گناہ سے بچنے کی خواہش موجود ہے۔ تقوی کو اگر ہم آسان الفاظ میں دیکھیں، تقوی کیا ہے؟ ھدی للمتقین، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ اب تقوی والے کون ہیں اس کی بھی آگے ڈیٹیلز آ رہی ہیں، لیکن سمپلی اگر آپ تقوی کو دیکھیں
تقویٰ کیا ہے؟ احساس کرنا، اللہ کی محبت میں اللہ کی پسند کے کام کرنا، اور اللہ کی محبت میں اللہ کی ناراضگی کے کاموں کو چھوڑنا۔ اب تقویٰ والوں کی ڈیٹیل آ رہی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، صرف ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتے، ان کے ہاں 2 اور 2 4 نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ 1 لگاؤ 10 ملے گا، اللہ کے راستے میں 1 قدم اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ اس جہنم کی آگ کو تمہارے ہے نا، جو کہتے ہیں نا اللہ کے راستے میں جن پاؤں پر مٹی پڑی، گرد پڑی، جہنم کی آگ ان پر حرام ہو گئی۔ اللہ کے راستے میں چلو، فرشتے تمہارے لیے پر پھیلاتے ہیں۔ چاہے اپنے ہی گھر میں بیٹھے بیٹھے ہم اپنا موبائل آن کرتے ہیں اور اپنا وقت جو ہے ہم قدم ہی اٹھا کے جو ہے نا ہاتھ لگا کے موبائل آن کرتے ہیں، اللہ کی بات سننے کے لیے اپنا وقت لگاتے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، لیکن اس پر بھی اللہ ہمیں ہی اجر دیتا ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، کہ وہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کر رہے۔ یعنی اصل حقیقت تو ہماری آنکھوں سے، ہماری حواس سے بہت دور ہے۔ وہ مومنین جو ہیں، یہ متقین جو ہیں، تقویٰ والے لوگ جو ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اس میں فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تمام چیزوں پر ایمان آ جاتا ہے۔ پھر ہدایت قرآنی کا دوسرا کیا؟ وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ اپنا ایک ذہنی اور قلبی اور روحانی رشتہ ان کا جو ہے نا وہ ایک مضبوط تعلق ہے۔ نماز کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یعنی ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنے والے کے لیے کتنی خوشخبریاں آتی ہیں، اور نماز بذات خود کتنی بڑی، اگر ہم دیکھیں تو ایک روحانی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے پوری ایک تھراپی ہے۔ اللہ کا کتنا جب ہم اس کو سائنٹیفکلی دیکھیں یا اس کو روحانی اعتبار سے دیکھیں، اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں، تو کتنا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں 5 وقت نماز کے لیے اپنے سامنے کھڑا کر دیا، دنیا کے سارے کاموں سے نکال کے، سارے دھندوں سے نکال کے ہاتھ اوپر کر لیتے ہیں، اللہ اکبر، سرنڈر کر دیتے ہیں، اللہ میں حاضر ہو گئی اللہ، اور یہ بھی اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، میری اور آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی خیر میں، بھلائی میں، نیکی میں، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ بہت بیسک کوالٹی ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن کو بھی مانتے ہیں، احادیث کو بھی مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور ان چیزوں پر بھی، ان تمام باتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئیں، یعنی ہم سب کا ایمان ہے تمام پیغمبروں پر، تمام آسمانی کتب پر، گو کہ اب ان میں انحراف ہو چکا، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ان میں آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں موجود ہیں، لیکن ہمارے لیے ہمارا قرآن کافی ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے تمام پیغمبروں پر، تمام کتابوں پر۔ پھر وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے تو لفظ ایمان آیا ہے، یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ، یؤمنون سب کے ساتھ چل رہا ہے۔ پھر والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ وبالآخرة هم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی آخرت کے لیے جب لفظ یقین آیا تو واقعہ یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر جو چیز ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے۔ کفار کا ایمان بالآخرہ ہی کمزور ہے نا، اسی لیے تو عمل میں یہ حال ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آخرت میں ہم دوبارہ جی کر اٹھیں گے، ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ اگر انسان کو یہ یقین ہے کہ آخرت کی زندگی میں مجھے اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، پھر اس کا عمل صحیح ہوگا۔ لیکن اگر اس کے اس یقین میں کمی ہے تو توحید بھی پھر محض اس کا ایک عقیدہ سا ہے۔ پھر وہی باتیں یاد کر لیں جو میں نے شروع میں اہل یہود کے بارے میں بتائی تھی کہ وہ اصل میں مسلم تھے، لیکن دین میں، ان کے معاشرے میں بگاڑ آ گیا، عقیدے میں بگاڑ آ گیا۔ تو اصل عقیدہ بالآخرہ ہے، یعنی جس کو اپنے آخرت کی فکر ہے،
آخرت پر ان کا یقین ہے تو پھر وہ یہودیوں جیسے کام نہیں کریں گے، اپنے دین میں جو ہے نا بگاڑ نہیں آنے دیں گے. یعنی وہ آخرت پر ایسا یقین ہے کہ میں جو کچھ آج کر رہی ہوں مجھے ہر ایک عمل کا جواب دینا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. یعنی وہ ابتدائی ہدایت بھی ان کے پاس تھی اور اب تکمیل ہدایت یعنی قرآن پر بھی ان کا پورا یقین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ اتباع کر رہے ہیں. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. فلاح ورڈ بہت بامانی ہے اور بہت اہم ہے. یعنی اس کا معنی ہے کہ منزل مراد کو پہنچ جانا، یعنی کسی باطنی حقیقت کا اس پر کھل جانا. یعنی شروع جو بات ہوئی تھی مومنین سے، یعنی سورہ مومنین کا ذکر آیا کہ ان کو ایمان ہے، غیب پر ایمان ہے، وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پھر وہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین ہے. تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. یعنی اصل میں کامیابی یہی ہے کہ وہ اپنی منزل کو جا پائیں، اپنی منزل جنت کو جائیں. کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ اہدنا میں 3 چیزیں ہیں، بتا، دکھا اور اس پر چلا. تو یہ اپنی منزل مقصود کو پانے والے ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی وہ لوگ جو کفر پر اڑ گئے، ان کے لیے برابر ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہاں پر کفار کا ذکر آ رہا ہے. یعنی جس شخص نے بھی کسی بھی وقت کوئی کفر کیا اب وہ ہدایت پر نہیں آ سکتا. یہاں یہ بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ کہ حق اس پر واضح نہیں ہوا، ابھی اس کو پتہ نہیں ہے. آپ اسے واضح و نصیحت کریں، وہ اس کا اثر قبول کرے گا. لیکن جو لوگ حق کو حق سمجھنے اور پہچاننے کے باوجود ہٹ درمی کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، تعصب کا شکار ہوتے ہیں، تکبر اور حسد کی وجہ سے کفر پر اڑے رہتے ہیں، تو پھر اللہ نے فرما دیا ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے. ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یعنی فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برابر ہے کہ خواہ آپ ان لوگوں کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو آپ بتائیں یا نہ بتائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ سوتے کو تو جگایا جا سکتا ہے لیکن جاگتے کو آپ کیسے جگائیں گے؟ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ مکہ کے سرداروں کی طرف اشارہ ہے. یعنی ان کے دل اور دماغ گواہی دے چکے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، کیونکہ وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین فرماتے تھے، اور وہ مان چکے ہیں کہ قرآن کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. اہل کلام لوگ تھے، وہ جانتے تھے کہ قرآن جو ہے اللہ کا معجزہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے. کیوں؟ ضد کا شکار ہو گئے، نفس کی بے رہ روی کا شکار ہو گئے. یہ نفس جو ہے یہ ہماری عمر کے ساتھ ساتھ موٹا، تازہ اور تگڑا ہوتا جا رہا ہے. جبکہ ہم عمر کی جیسے جیسے ہماری عمر کے سٹیج آگے بڑھ رہا ہے، زندگی آگے بڑھ رہی ہے، ہم جسمانی لحاظ سے کمزور ہو رہے ہیں. اگر ہم نے فی الفور اس کو قابو نہ کیا نفس کو، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کمزور اور یہ مضبوط اور زوراور ہو جائے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ ابو جہل وہ مکہ کا سب سے پڑھا لکھا شخص تھا، اس کو کہا جاتا تھا ابو الحکم، اس کا نام ابو الحکم تھا، سب سے زیادہ سمجھدار اور پڑھا لکھا. لیکن اگر اس نے اسلام قبول نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کیا، اسلام کیا ہے؟ فطرت کا دین ہے. اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ پردے کا حکم دیتا ہے جو ضروری ہے. عورت کیا ہے؟ عورہ، چھپائی جانے والی چیز، پردے کا حکم دیتا ہے. اسلام ہمیں سچائی کا حکم دیتا ہے. اسلام ہمیں دوسروں کو تکلیف نہ دینے کا حکم دیتا ہے. اسلام ہمیں جھوٹ سے منع کرتا ہے. اسلام ہمیں غیبت سے منع کرتا ہے. یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ فطرت میں سوچے ساری اچھی باتیں ہیں، ہر دین اچھی باتیں لے کر آیا. لیکن جس نے حقیقت حال کو نہ مانا، پھر وہ ابو جہل بن گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچائے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی. ایسا کیوں ہوا؟ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کی ابتدائی میں نہیں لگا دی گئی، بلکہ جب انہوں نے حق کو پہچاننے کے بعد
اس کو ماننے سے انکار کیا تو اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ کیا مطلب ہے کہ اب سنتے ہوئے بھی وہ سن نہیں سکتے، یعنی وہ ساری چیزیں سنتے ہیں، ساری باتیں سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، غیبتیں سنتے ہیں، جھوٹ سنتے ہیں، لیکن وہ قرآن نہیں سن سکتے، وہ کسی کی حق بات نہیں سن سکتے، اللہ کا آیا ہوا حکم وہ نہیں سن سکتے۔ سننے سے مراد اگر سنیں گے تو دل پر اثر کرے گا، مان جائیں گے بھئی صحیح بات ہے۔ بے پردگی جو ہے وہ خود میرے لیے کتنے بڑا نقصان دہ ہے، اللہ کا کتنا بڑا نافرمانی کا کام ہے، لیکن وہ سن نہیں سکیں گے۔ ان کے دل مانیں گے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، برحق ہے، بیان کرنے والے کو بھی کہیں گے ہاں تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو، لیکن عمل میں نہیں لائیں گے تو سزا کیا ہے کہ دلوں اور کانوں پر مہر لگ چکی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہم اعذنا منہم، یہاں پر ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچا لے۔ یعنی یہ اس گروہ کا تذکرہ ہے، اس رکوع میں دیکھیں کل 7 آیتیں تھیں اور اس میں 2 گروہوں کا ذکر جیسے ایک بہت مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ ایک وہ گروہ جس نے قرآن کریم کی دعوت کو صحیح پورا لے لیا، ان میں طلب تھی ہدایت کی، ان کی فطرت جو ہے سالم تھی، سلیم تھی، ان کے سامنے دعوت آئی، انہوں نے فوراً قبول کی، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلستان کی سیر کی، اور پھر وہ جو ہے ان کے لیے قرآن جو ہے ایک پورا باغ بنا، انہوں نے اس کی سیر کی، اس کے مقدس پھل کھائے اور اس نے حق کو پہچان بھی لیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے تعصب کی وجہ سے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے، اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے اس کو رد کر دیا، تو ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا بہت اختصار کے ساتھ، لیکن آگے بھی مکی صورتوں میں آ رہے ہیں۔ بیسیکلی ہر دور میں انسانوں کے 3 گروپس ہوتے ہیں، انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جس کے سامنے آپ سچ بات بتائیں، حق بات بتائیں، اللہ کی بات بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائیں، وہ فوراً اس کو قبول کر لیں گے۔ زرخیز مٹی ہوتی ہے، فوراً اس کو لے لیتی ہے۔ پھر اس کے لیے قرآن میں آگے مثال پڑھیں گے کہ پھوار ہی بہت ہے، تھوڑی سی اس کے اوپر پھوار پڑتی ہے، تھوڑا سا قرآن سنتا ہے، اس کے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے، وہ اس راستے پہ چل پڑتا ہے۔ پھر جب انسان نیکی کے راستے پہ چلتا ہے تو ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھولتی ہے، اللہ پاک اس کے لیے راستوں کو آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو ہرگز نہیں مانتا، انکار کرتا ہے، ڈٹ کے انکار کرتا ہے، غلط بات ہے، بالکل صریحاً غلط ہے، میں نہیں مانوں گی۔ کفار، ایک ہو گئے مومنین، پھر یہ ہو گئے کفار جنہوں نے کھلم کھلا عقیدے سے بھی، عمل سے بھی، ظاہر بھی، باطن بھی انکار کر دیا۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو دونوں کے درمیان ہے، زبان سے کہتا ہے ہاں بالکل تم ٹھیک کہتی ہو، عمل سے بالکل انکار کرتا ہے۔ تو ان کو اس کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ وہ منافق ہے، وہ اوپر کچھ ہے اندر کچھ ہے، اور اس کی سزا کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ اسفلا، یعنی بالکل جو ہے آگ کے نچلے حصے میں ہوگا، جہنم کے بالکل قریب ترین تہ میں ہوگا۔ اللہم اعذنا منہم، اللہ ہمیں اس سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں متقین میں سے بنائے کہ ہم قرآن کو سنیں، قرآن کو دیکھیں، قرآن کی بات سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت احادیث سنیں اور فوراً لبیک کر لیں۔ دنیا کی چھوٹی سی مختصر سی زندگی ہے، اللہ سبحانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال اس طرح سے دی کہ سمندر میں انگلی ڈبو، اور انگلی کے ساتھ جتنا پانی لگے گا وہ دنیا ہے، اور نیچے پورا سمندر ہے۔ ہم اتنی سی چھوٹی سی مختصر زندگی کے لیے آخرت قربان کر دیں، کیا یہ فائدے کا سودا ہوگا؟ ہم خواتین بازار جاتے ہیں، کیا گھاٹے کا سودا کر کے آتے ہیں کہ پیسے تو ہم دیں 1 کلاس کے اور ہم چیز لیں کلاس 4؟ کیا کبھی ہم نے ایسا کیا؟ نیور ایور، کبھی ہم نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ تو پھر اپنی زندگیوں کے ساتھ ہم ایسا سودا کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری اتنی قیمتی زندگی، پھر پیچھے دیکھیں، پلٹ کے دیکھیں، کسی کے 20 سال گزر گئے، کسی کے 30 سال گزر گئے، کسی کے 40، کسی کے 50، کیا محسوس ہوتا ہے؟ نہیں پتہ چلا، گزر گئی، بالکل پتہ نہیں چلا۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ آج سے ہم ایک نئی زندگی کا دور شروع کریں، آج سے ہماری زندگی بالکل اللہ کے حکم کے مطابق ہو، جو میرا رب مجھ سے کہے میں بس وہی کرتی چلی جاؤں۔ جب مجھے پچھلے 50 سال کا کوئی پتہ نہیں کیسے گزر گئی، تو آنے والے 10، 12، 20 سال کا کیا مجھے پتہ چلنا۔
تو عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو قرآن میں سے پڑھیں گے ہم پوری کوشش کریں گے، ہم پورا ارادہ کریں گے. ارادوں پہ اجر ہے نا، ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ باقی تو پھر اللہ کرائے گا، باقی تو اللہ کرائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ کود پڑو آگ میں، وہ کود پڑے. ان کا کام کیا تھا؟ ایک قدم اٹھانا، آگ ٹھنڈی ہو گئی. جب آپ ارادہ کر لیں گے کہ میں نے قرآن کو پڑھنا ہے اس نیت سے کہ میں اس پر عمل کروں گی، پھر آپ دیکھیں کہ عمل کرنا کیسا آسان ہو جاتا ہے. پھر وہ اللہ کرائے گا. پھر کوئی آپ کو نہ کسی کی باتوں کا خوف ہوگا، نہ کسی رسم و رواجوں کا ڈر ہوگا، نہ کسی کی حقارت کا ڈر ہوگا. قرآن کیسا ہے؟ حقارت کے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قرآن کو ہم کہاں رکھتے ہیں؟ سب سے اوپر. اپنے اپنے گھروں میں ہم دیکھیں نا، قرآن کے اوپر ہم کچھ بھی نہیں رکھتے، قرآن سب سے اوپر رکھ. تو قرآن کے ساتھ جڑنے والے بھی سب سے اوپر جاتے ہیں. آپ خود ارد گرد اپنے معاشرے میں دیکھیں، اہل القرآن کو ہم سب دل سے محبتیں کرتے ہیں، دل سے ان کو عزتیں ملتی ہیں، دل سے ان کو پیار ملتا ہے، دعائیں ملتی ہیں. تو ہم کیوں وہ نیچے کی زندگی گزاریں؟ ہمارے پاس چوائس ہے، ہم اوپر کو اٹھیں، اللہ کی پسند اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے احادیث سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، آپ کے لیے یہ راستہ آسان کر دے. قرآن کا راستہ ہمارے لیے اللہ پاک آسان کر دے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سارے معاملات کو احسن درجے پہ قبول فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.